بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کا قد 4 فٹ سے چھوٹا ہے یا 4 فٹ سے زیادہ ہے، اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے یا آپ کی 18 سال سے کم عمر ہے، آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ ہی فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کی، میری بہنوں کی یا میرے بھائیوں کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی، وہ وجہ قد چھوٹا ہے، اگر آپ کا قد زیادہ چھوٹا ہے، اگر آپ اپنے رمضان المبارک میں قد کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، قد کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے دعا کرنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے چھوٹے قد کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، میری شادی نہیں ہو پا رہی، میں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے سے صدقے اللہ پاک مجھے قد کا بڑا کر دے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ قد نہیں بڑھتا۔ کون کہتا ہے کہ 18 سال سے زیادہ لوگوں کا قد نہیں بڑھتا؟ اپنی اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگی جائے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول کو منظور کروانے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ماہ رمضان کے ان دنوں میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ماہ رمضان کے 20واں روزہ، 21واں روزہ، 22واں روزہ، 23واں اور 24واں، آپ نے ان 5 دنوں میں سے کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اگلے مہینے تک یہ پورا کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ 20 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ شروع کر لیتے ہیں تو آپ نے اگلے مہینہ اس کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 20 رمضان المبارک سے لے کر اگلی 20 تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ 21 رمضان المبارک کو شروع کر رہے ہیں تو آپ نے مہینہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ 22 رمضان المبارک کر رہے ہیں تو آپ نے 22 رمضان المبارک سے اگلے ایک مہینہ اپنی وظیفہ کر کے اس وظیفے کو ختم کر دینا ہے۔ آپ کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کہ آپ کو سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ الکریم کا، الرقیب کا، المجیب کا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے معنی بتا دیتا ہوں، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ الکریم کا معنی ہے سخی، دینے والا، بانٹنے والا۔ الرقیب کا مطلب ہے نگہبان۔ المجیب کا مطلب ہے قبول کرنے والا۔ اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اپنے، جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آئیے، اب آپ نے وظیفہ غور سے سننا ہے اور آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے افطار کے ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ 20 رمضان المبارک کو شروع کر رہے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ روزے کی حالت میں شروع کرنا ہے۔ جب آپ 20 رمضان المبارک کو یا 21 رمضان المبارک کو، جب بھی آپ یہ 5 دنوں میں جب بھی آپ شروع کریں تو آپ نے افطار کے ٹائم یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک دودھ کا گلاس رکھ لینا ہے، اور آپ نے 3 اپنے سامنے کھجوریں رکھ لینی ہیں۔ آپ نے ان تعداد کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے الکریم کو، الرقیب کو، المجیب کو آپ نے 799 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے الکریم کو ہی 799 بار پڑھنا ہے اور آگے بھی الرقیب کو بھی 799 بار پڑھنا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الکریم کو، الرقیب کو، المجیب کو، ان تینوں الفاظوں کو ملا کر 799 بار پڑھنا ہے۔ آپ 99 بار الکریم کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 700 بار الرقیب، المجیب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی تعداد 799 بار رکھنی ہے۔ آپ نے 99 بار الرقیب کو پڑھ لیں، یا الکریم کو آپ 99 بار پڑھ لیں، المجیب کو 99 بار پڑھ لیں۔ آپ نے ان تینوں الفاظوں کو 799 آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ آپ تینوں الفاظوں کا اپنے ورد لازمی کرنا ہے۔ آپ یہ جتنی مرضی بار پڑھیں، بیچ میں الفاظ شروع کر لیں، بعد میں الرقیب پڑھنے لگ جائیں، الکریم پڑھنے لگ جائیں، المجیب پڑھنے لگ جائیں، آپ نے ان کی تعداد 799 بار پڑھنی ہے۔
اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس الفاظوں کو ان وظیفہ کر کے بعد آپ نے دودھ پر بھی 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ کھجوروں پر بھی پھونک مار کر آپ نے 3 کھجوریں کھا لینی ہیں، اور بعد میں آپ نے 3 سانسوں میں آپ نے دودھ کا گلاس پی لینا ہے، اور پھر آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 15 منٹ بعد پھر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے۔ اگر آپ نے رمضان مبارک میں یہ وظیفہ شروع کر لیا، یعنی کہ آپ نے ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ شروع کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ رمضان مبارک کے اگلے مہینے تک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یہ مہینہ پورا مہینہ کرنا ہے، تو آپ نے افطار کے ٹائم یعنی کہ آپ نے مغرب سے 5-10 منٹ پہلے یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ عام دنوں میں بھی آپ نے یہ وظیفہ ماہ رمضان میں سن رہے ہیں، اور اگلے 5 دن آگے آپ کو اس کے درکار ہیں۔ آپ 5 دنوں میں کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، اور آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے عام دنوں میں بھی کرنا ہے۔ آپ نے مغرب سے 5-10 منٹ پہلے 3 کھجوریں لے لینی ہیں، اور آپ نے 1 دودھ کا گلاس لے لینا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ پہ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے ایسے ہی 1 مہینہ پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میری بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ 20، 21، 22، 23، 24 رمضان مبارک کو کرنا ہے، تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو اس سے ثواب بھی ملے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی، میں آپ کو امید کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کمنٹس میں رابطہ کر دوں گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔